حدیث نمبر 180 180. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل انه سمع جابرا قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا. فدخل على امرأة من الانصار, وہ کسی انصاری خاتون کے گھر گئے اور ان کے پاس وہ داخل ہوئے, میں بھی ان کے ساتھ اندر گیا. فذبحت له شاة, تو پھر جب حضور کو تشریف لائے دیکھ کر وہ انصاری خاتون جو ہے ان کے لیے ایک بکری ذبح کر کے کھانا پکاتی. فأکل منها, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بکری کا گوشت تناول فرمائے. پھر اس کے بعد وہ خاتون جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا کہتے ہیں وہ کھجور کا ایک خوشہ, بنچ بولتے ہیں نا, بنچ آف ڈیٹس, جی ایسا کھجور کا ایک خوشہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتی ہے. رطب کہتے ہیں. رطب میں اور عام کھجور میں تھوڑا سا فرق رہتا ہے, میں یہاں نکال کر رکھا تھا, اگر ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. رطب میں اور کھجور میں تھوڑا سا فرق رہتا ہے. یہ پتہ نہیں ہے آپ حضرات کو صحیح سے نظر آ رہا ہے یا نظر نہیں آ رہا ہے. یہ دیکھیے یہ دو الگ الگ ہیں. یہ جو ہے یہ کھجور ہے, یہ یعنی تمر, اس کو تمر کہتے ہیں. دونوں بھی کھجور ہے, دونوں بھی کھجور کی قسمیں ہیں. اس کو تمر کہتے ہیں اور اس کو رطب کہتے ہیں. رطب کھجور کی ہی قسمیں ہیں, یہ الگ الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں. تو یہ تمر ہے اور یہ رطب ہے. یہ ٹھیک ہے. یہ رطب یہ ملتے ہوں گے نا, یا عربستان سے آپ لوگ بھی کھائے ہوں گے, سبھی کے پاس, یعنی آج کل سعودیہ وغیرہ سے آنے والے لوگ لے کر آتے. تو یہ رطب ہے, تر کھجور ہوتا ہے یہ. جی تو فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ ایک بنچ لے کر آئی اور وہ بنچ میں جو ہے رطب تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے بھی تناول فرمائے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے گوشت کھائے, اس کے بعد رطب کھائے, اور رطب میں کھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمائے اور وضو کر کے نماز ظہر پڑھے. اور جب نماز ظہر پڑھے اس کے بعد نماز ظہر سے فارغ ہوئے تو کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ خاتون جو ہے ثم فأتته بعلالة من علالة الشاة, جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثم انصرف, جب حضور ظہر سے فارغ ہو گئے اور کچھ وقت گزرا تو پھر وہ جو بکرے کا گوشت انہوں بنائی تھی, وہ خاتون بکری کا گوشت پکائی تھی, اس کا کچھ بچا ہوا گوشت تھا, وہ گوشت پھر لے کر آئی وہ خاتون. یا رسول اللہ گوشت حاضر ہے, جی جو دوپہر میں جو آپ کو پیش کیے تھے وہی گوشت پھر حاضر ہے نماز ظہر کے بعد. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے بھی کھائے. فأکل ثم صلى العصر ولم يتوضأ, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گوشت میں سے کھائے, اس کے بعد عصر کی نماز پڑھے لیکن وضو نہیں کیے. یعنی یہ کھانے سے وضو لازم نہیں ہوتا, حضور اس وقت کھائے اور وضو کیے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسی وجہ سے وضو کیے, کیونکہ دوبارہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی گوشت کھائے تو پھر اس کے بعد وضو نہیں فرمائے. ٹھیک ہے. رطب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے, رطب جو ابھی ہم بتائے. ٹھیک ہے.